بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالستار ایدھی مرحوم سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی حالت دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ ان کی سفید چاندی جیسے بالوں میں سلیقے سے کنگھی ہوئی تھی اور دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی۔ اس لاش کو میں نے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے کراچی کے ایک پوش علاقے کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش فلاں بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو شاید ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلدی سے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ میرے والد ہیں اور یہ تدفین کے اخراجات ہیں، ان کو اچھی طرح غسل دے کر ان کی تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی جانو۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور مزید کہا کہ میں اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو پھیلائے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، سارے لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ ایدھی صاحب نے غمگین لہجے میں کہا کہ جو ہی میں غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہ اٹھائے ہوں گے، مگر اولاد کے پاس اپنے والد کی تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس دن عبدالستار ایدھی صاحب انسانیت کی ڈوبتی ناؤ پر رو پڑے۔